اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے، آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع رسومات ہی سے متعلق ہے۔ آج غمی کے موقع پر، انتقال، فوتگی وغیرہ، اس موقع پر جو ہمارے گھروں میں جو طریقہ کار چل رہے ہیں رسم و رواج کے نام پر، اس سے متعلق مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل کالز کا بھی یہاں سلسلہ جاری ہے، اور اس میں کئی اسلامی بھائیوں کے سوالات جو ان کے یہاں رائج ہیں اس سے متعلق انہوں نے رہنمائی لینے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی جاری رہے گا اللہ کی رحمت سے، اور اس پر انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی بھی اپنے مدنی پھولوں سے ہمیں نوازتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نیتیں کر لیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ اول تاخیر شریک رہوں گا، اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے دوران مدنی مکالمہ کوشش کروں گا کہ میری نگاہیں اکثر نیچی رہیں۔ آپ بھی اپنے حسب حال نیتیں کرتے رہیں۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، نیکی کی دعوت پیش کروں گا، برائی سے منع کروں گا۔ جو سوالات کیے جائیں گے تو ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، آتا ہوگا تو عرض کر دوں گا، مجھے غلطی کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قہقہ لگنے اور لگوانے سے بچوں گا، انگریزی الفاظ یا اردو کے مشکل الفاظ بولنے ہوئے یا اشعار پڑھنے ہوئے تو دل کے اخلاص پر نظر رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانا مقصود ہوئی تو بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی کا جملہ مدنی کا مدنی قافلہ و مدنی انعام، علاقہ دورہ نیکی کی دعوت وغیرہ کی دعوت بھی پیش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانا نا، تو ماہ نبوت ہے، اے
جانانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا اس در کی حضوری عصیاں کی دوا ٹھہری اس در کی حضوری عصیاں کی دوا ٹھہری ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا کیوں زلف معمبر سے کوچے نہ مہک اٹھے کیوں زلف معمبر سے کوچے نہ مہک اٹھے جب پنجہ قدرت ہے زلفوں کا تیری شانہ جب پنجہ قدرت ہے زلفوں کا تیری شانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانانا کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا کھاتے گئے تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے گئے تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دا
تیرا دانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے آپ کی کالز لینا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد آپ کے کیے گئے سوالات پر اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی پھول بھی دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام وبرکاتہ۔ عبدالغفار بلوچ، میں گڑانی سے رہ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورت کا جو شوہر انتقال کر جائے تو اس کا دیدار کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو بیوی اپنے شوہر کو انتقال کے بعد دیکھ سکتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتی؟ جی آخری دیدار کی کس طرح چلتی ہے نا، آخری دیدار کر لیجئے تو اس انداز سے ہونا۔ چہرہ دیکھ لیجئے۔ ہاں چہرہ تو آخری دیدار کی اصطلاح زیادہ اس میں تو جی ہاں، بیوی اپنے شوہر کا دیدار کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ زیادہ لوگ اس وقت پریشان ہوتے ہیں کہ بیوی فوت ہوگی، شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں ہے، تو شوہر کا بھی دیکھنا منع نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں سب لوگ کندھا دیں لیکن شوہر کو کندھا دینے سے ہی پیچھے رکھتے ہیں، تو شوہر جس نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے، اب اس کو کندھا دینے سے ہرگز، جب سارے اجنبی، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا جب ہر اجنبی دے رہا ہے تو اس کو کہاں سے منع کریں گے؟ اللہ اللہ۔ یہ بھی ایک طرح کی وہ طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ جسے لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں 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 نہیں، یہ عموماً بڑے برے کرتے ہیں، نہیں 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 آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ ارے بھائی تم کا کندھا دینے جا رہے ہو، تمہاری تو بیوی مر گئی ہے۔ اچھا یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ جس طرح خوشی کے موقع پر ہمارا یہاں بہت کچھ رائج کر دیا گیا ہے، اسی طرح غمی کے موقع پر بھی بہت کچھ رائج کر دیا گیا۔ اور غمی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بس آدمی جس کے یہاں مطلب کہ موت میت ہوئی ہوتی ہے نا، وہ تو ایک چپ ساتھ لیتا ہے، بعض اوقات خاموش خاموش ہوتا ہے۔ قبرستان میں جاؤ تو مطلب کہ وہاں وہ ترکیب بن رہی ہوتی ہے، یوں کر دو یوں کر دو یوں کر دو۔ تو جنازے پہ جاؤ تو جیسے کہ آپ نے ابھی توجہ دلائی کہ شوہر کو منع کر دیتے کہ تم کندھا نہیں دو، حالانکہ کتنے بڑے ثواب سے اس کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر وہ جنازے کے ساتھ چلے گا بھی تو اللہ کی رحمت کو ثواب ملے گا، لیکن کندھا دینا بھی ایک اپنا قار ثواب ہی ہے۔ کیا شوہر چھو بھی سکتا ہے؟ اس کا مسئلہ اگر واضح ہو جائے، کیا ممانعت ہے، کیوں کنفیوژن ہے؟ نکاح تو ظاہرہ بیوی اس کی فوت ہو گئی ہے، تو شوہر کو کندھا دینے کی بھی اجازت ہے، دیکھنے کی بھی اجازت ہے، البتہ شوہر جو ہے وہ بلا حائل چھو نہیں سکتا، اور کپڑا وغیرہ تو پھر ہے اس کی اجازت۔ اور اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے اور اس کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، کیا غسل بھی دے سکتی؟ دے سکتی ہے اس کی اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے سوال ہے کہ کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی تصویر سازی کی جاتی ہے، اس بارے میں ہمیں شریعت کیا حکم فرماتی ہے؟ پلیز
بعض علاقوں میں لوگ مردے کو سر داڑھی کے بالوں وغیرہ میں کنگھی کرتے ہیں اور اس کے ناخن اور غیر ضروری بال وغیرہ صاف کر دیے جاتے ہیں، تو کیا مردے کے ساتھ یہ افعال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ نیز بعد فوتگی اہل خانہ کی عورتیں بکثرت قبرستان میں حاضری دیتی ہیں، تو شریعت ہمیں کیا اس بارے میں ارشاد فرماتی ہے کہ عورتیں جو ہے یہ قبرستان میں حاضری دے سکتی ہیں یا نہیں؟ آپ نے 3 سوالات کیے ہیں۔ ایک سوال تو آپ نے کیا کہ جو فوت شدہ ہوتا ہے کیا اس کی تصویر کھینچی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرا سوال آپ نے ناخن اور بال وغیرہ جو زائد بال ہیں اس کے لینے کے حوالے سے، اور تیسرا سوال آپ نے عورتوں کے قبرستان میں جانے کے حوالے سے کیا۔ تو عرض یہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، جو آپ نے جو سوال کیا کہ شریعت نے ہمیں زندہ یعنی ذی روح کی تصویر بنانے کی ممانعت فرمائی ہے کہ ذی روح یعنی زندہ کی ہم تصویر نہیں لے سکتے، جبکہ فوت شدہ جو ہے کہ وہ نہ زندہ ہے، فوت شدہ ہے وہ زندہ نہ رہا نہ وہ ذی روح رہا، تو اس کی تصویر لینا یہ جائز ہے۔ فتاوی رضویہ شریف پہ اس کی صراحت موجود ہے۔ تو جو ذی روح نہیں ہے، جس کی روح نکل گئی ہے، تو اس کی تصویر لینا شرعاً جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ میت کے داڑھی یا سر کے بال میں کنگا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال موننا یا کترنا اکھیڑنا یہ سب ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے۔ تو بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر وہ ہے اسی حالت میں اسے دفن کر دیں۔ اگر ناخن ٹوٹا ہو تو لے سکتے ہیں، اور اگر ناخن یا بال تراش لی تو پھر اس کو کفن میں رکھ دیں، یہ بھی صراحت کی گئی ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے کی کہ عورتوں کا قبرستان جانا، تو عورتوں کا قبرستان جانا یہ منع کیا گیا ہے کہ عورتیں قبرستان نہ جایا کریں۔ تو یہ تو تھے آپ کے 3 سوالات کے جوابات۔ بات وہیں آ جائے گی کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں رائج جو رسومات ہیں نا اور جو طور طریقے ہیں، یہ ہمارے اپنے کئی ہے نا وضع کیے ہوئے طور طریقے ہیں، اور اس کا حل علم دین سیکھنے میں ہے۔ اور نصیب ہمارے کے ایسے موقع پر کوئی صحیح عالم دین میسر نہیں ہوتا، تو اگر وہ ہو یا عاشقان رسول کی صحبت ہمیں حاصل ہو دعوت اسلام والوں کی، تو اب یقین مانیے ایسے ایسے پیارے انداز سے میتوں کو دفن کیا جاتا ہے، ان کے غسل دیے جاتے ہیں کہ جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ بھی مطلب اش کر اٹھتے ہیں کہ الحمدللہ آج ہمارے مطلب کہ جو انتقال ہوا جن کا، اس کے کتنے پیارے اور سنتوں بھرے انداز میں ان کے غسل، کفن، دفن اور پھر اس کے بعد کے معاملات کی تیاریاں کی گئی ہیں اور اس کے لیے انتظام کیا گیا ان کا۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر علم دین کو لانے کی کوشش کریں۔ واللہ تعالی عالم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے، بہت زبردست رہنمائی فرمائی آپ نے۔ نقطہ حاجی صاحب یہاں پر یہ ہے کہ جہاں آپ نے ارشاد فرمایا علم دین کی کمی، ایک مباح عمل بندہ اس کو نہ کرے تو اس کی کیفیت، مگر نقطہ یہ کہ جو 2 پہلے سوال تھے، نمبر 1 یہ کہ تصویر بنانے کے متعلق، اب عمومی کانسیپٹ کیا ہوتا ہے لوگوں کے اذہان میں کہ چونکہ تصویر بنانا تو درست نہیں ہے، لہذا ساری عمر تو یہ بنواتا رہا، کم از کم اب مرنے کے بعد تو اس کو چھوڑ دو۔ ایک ہی عام کانسیپٹ ہوتا ہے کہ زندگی بھر تو یہ خدا نہ خواستہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یار یہ زندگی بھر چلو اگر اس گناہ میں ملوث رہا، کم از کم مرنے کے بعد تو اس کو چھوڑ دو۔ لوگ مرنے کے بعد کی تصویر کھنچوانے کو درست نہیں جانتے۔ اچھا اگر وہ زندگی بھر اس معاملے میں کہ وہ ناخن کاٹنے کے معاملے میں، اس معاملے میں، اس معاملے میں احتیاط کرتا رہا، تو اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ یار چلو مرنے کے بعد بھی اس کی یہی صورت بنا لو۔ یہاں پر جو نقطہ ہے یہ سب قابل توجہ ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کرے کہ جس طرح الحمدللہ نگران شورا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کا اہتمام فرمایا کہ علم دین کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سارے کام جو درست نہیں ہوتے، جائز نہیں ہوتے، ان کو جائز سمجھ کر بلکہ مستحسن سمجھ کر بلکہ ثواب کا باعث سمجھ کر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں پر جو کام نہیں کرنے کا ہوتا ان کاموں کے نہ کرنے کے متعلق جو شریعت مطہرہ کے احکامات و ارشادات ہیں ان کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ بھائی صاحب اس پر ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز سمجھ کر جو کام اپنے ہی ٹائم میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں وہی کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ بڑے بوڑھے کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لحاظ ہم بھی اس لیے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ معاملہ صاحب میں کہوں کہ کثرت کے ساتھ ہے تو غلط نہ ہوگا، اس پر ہماری رہنمائی کا سامان بڑھے۔ عرض یہی ہے نا کہ وہ علم دین کی کمی
اس میں پھر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اس پورے معاملے میں اگر کوئی داڑھی والا ہے نا تو بس اب چلنی اسی کی ہے. اب وہ داڑھی والے کو بھلے غسل کرنا نہیں آتا، بھلے اس کو نمازیں پڑھنے نہیں آتی، مگر اب چلنی اس کی ہے. اس نے بولا نہیں یوں کرو، نہیں یوں کرو، نہیں یوں کرو، یہ کرنا غلط ہے. کئی ایسے کام ہیں جو ماشاءاللہ مرنے والے کے لیے برکت کا باعث ہوتے ہیں، اس کے لیے آگے راحت کا باعث ہوتے ہیں. جی بالکل. مگر اس کو بھی لا علمی کی وجہ سے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ منع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں علم دین سے دوری کی وجہ سے ہیں. مطالعہ ہمارا ہوتا نہیں ہے اور ہم نے علماء کو اپنے قریب رکھا نہیں ہے. خوشی ہو یا غم ہو، دونوں میں شریعت مطہرہ کی پاسداری ہم پر لازم ہے. ماشاءاللہ. ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوشیاں بھی اسلام کے مطابق منانی ہے اور ہمیں ہمارے یہاں جو غمی کی کیفیت ہو وہ بھی عین اسلام کے مطابق کرنی ہے. ہر وہ کام جسے لوگ جائز کہتے ہیں اس کی بھی تحقیق کر لی جائے، اور جن کاموں کو لوگ ناجائز کہتے ہیں اس کی بھی تحقیق کر لی جائے کہ اس کے ناجائز کہنے سے ناجائز تھوڑی کو ہو جائے گا. ناجائز کہنے کے لیے تو دلیل چاہیے. جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک کام کو ناجائز نہیں کہا تو وہ ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ تو ان تمام چیزوں کی پاسداری لازمی ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. اصل میں مسئلہ یہ کہ ہر گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، مگر اس کے لیے جس طرح موت کی تیاری ہم نہیں کر پا رہے نا کہ مرنے کی تیاری کریں، مرنا تو ہے نہ، اس سے متعلق کوئی وصیت کی جاتی ہے کہ میں مطلب کہ میرا جب انتقال ہو تو میرے ساتھ یہ معاملات کیے جائیں. کم از کم اتنا ہی. اب آپ بولو گے کہ وصیت مرنے مطلب وصیت پیسے کی جاتی ہے، وصیت و مال و اسباب کی جائے گی، جائیداد کی جائے گی. اب میں اپنے لیے کیا وصیت کر کے جاؤں؟ تو اس وقت جیسے کہ میرے ہاتھ میں نماز کے احکام ہے، مقتوط المدینہ کا مطبوعہ، اس میں ایک رسالہ ہے صفحہ نمبر 454 پر، اور اس رسالے کا نام ہے مدنی وصیت نامہ، جس میں امیر اہل سنت نے وصیت کی ہیں اور ان وصیتوں میں ہمارے لیے کیا کیا وصیت ہمیں کرنی چاہیے اس کی ساری تفصیلات اس میں بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ. آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں مدنی وصیت نامہ جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر یہ ہمارے اسلامی بھائی اس کو سمجھ لیں، پڑھ لیں اور یہ لکھ بھی دیں گے، لکھ کر گھر میں جمع دے دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. مثال کے طور پر کہ آپ لکھتے ہیں کہ اگر عالم نزعہ میں پائیں تو اس وقت کا ہر کام سنت کے مطابق کریں. سبحان اللہ. چہرہ قبلہ روح اور ہاتھ پاؤں وغیرہ سیدھے کریں. یاسین شریف سنائیں اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی لکھی ہوئی نعتیں بھی سنائیں کہ ان کا کلام عین شریعت کے مطابق بلکہ ہر شعر اور آن و حدیث اور اقوال بزرگ دین کی شرح اور تفسیر ہے. اب دیکھیے یہ کتنی ایک خوبصورت پیاری اور اس کیفیت میں خود کو راحت پہنچانے والی وصیت ہے کہ عالم نزعہ میں پائیں تو یہ کام کریں، کیونکہ اس وقت تو ایک عجیب و غریب گھر کا ماحول ہوتا ہے اور ان مطلب جو اس وقت لیٹا ہوا ہے عالم نزعہ میں ہے اس کی کیا خواہش ہے. ہم نے کبھی یہ غور کیا؟ وہ جو کچھ اس حالت سے پہلے سوچتا رہا ہم اسی پر سوچ رہے ہیں. اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس حالت میں یہ چاہتا کیا ہوگا. اب یہ بول نہیں سکتا لیکن یہ چاہتا یہی ہوگا جو امیر سنت نے لکھا ہے. یہ آپ پر بھی آ سکتا ہے وقت، مجھ پر بھی آ سکتا ہے. یعنی یہ نزا کا کیفیت تو آتی ہے کہ آدمی انتقال سے پہلے کیفیت آنی ہوتی ہے کہ آدمی کچھ لمحے پہلے اس طرح کا وقت گزارتا ہے. اب جس پر جتنا یہ دور مختصر ہے کہ طویل ہے اللہ بہتر جانتا ہے. پھر آپ لکھتے ہیں بعد قبض روح بھی ہر معاملے میں سنتوں کا لحاظ رکھیں. مطلب یہ ہم اپنے لیے جیسے کہ نہیں وصیت کریں نا، مثلا تجہیز و تکفین وغیرہ میں تعجیل یعنی جلدی کرنا کہ زیادہ عوام اکٹھی کرنے کے شوق میں تاخیر کرنا سنت نہیں. بہر شریعت
تیسرے حصے میں بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کیا جائے۔ اب یہ عموماً لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے باہر ہیں، فلاں باہر ہے، یہ باہر ہے، یہ جمع ہونا وہ جمع ہونا، تو کئی کئی دنوں تک میت رکھی جاتی ہے، اور بعض اوقات میت کو سرد کھانے میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ، کوئی کہتا ہے نا کہ اس کی میت وہاں مطلب کہ برف کھانے میں رکھی گئی ہے، تو بس سنتے ہی مطلب جھرجھری آ جاتی ہے کہ جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح فوت شدہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ کی بھی صراحت ملتی ہے نا۔ وہ تو مر گیا نا، پھر ان کو تکلیف نہیں، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف واقعی ہوتی ہے، بہت نرمی اور بہت پیار اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے، تو تکلیف ہے، اس کو ہم سمجھتے تو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کو جیسی تیسی تکلیف ہوتی ہے۔ اور مطلب کوئی یار آپ کو اگر برف کھانے میں رکھ دے، اللہ اللہ، وہ جسم آپ کا برف ہو جائے، اللہ اکبر، میں تو اس کا تصور کرتا ہوں، پھر اس کو جب نکالا جائے گا اور اس کا جسم جب پگھلے گا، وہ برف ہو گیا نا جسم، آئس روم ہے، پگھلے گا، اس کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس طرح کی وصیت کی بھی ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل کام بن جائے گا۔ اسی طرح قبر کی سائز وغیرہ سنت کے مطابق ہو اور لحد بنائے کہ سنت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم مکان بنانے میں اتنی باتیں کرتے ہیں کہ میرا مکان یوں ہے، میرا مکان یوں، جس مکان میں جانا ہی جانا ہے، اور میں نے جانا ہے، میرے ساتھ کسی اور نے نہیں جانا، اس مکان کے لیے ہم نے کیا وصیت کی، کیا تیاری کی۔ اور لحد یہ کئیوں کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ نیا لفظ ہو کہ لحد کیا کہتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی نا، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ اللہ، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اس شعر میں لحد کا ذکر فرمایا ہے، اور اس سے مراد امیر سنت نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد داری شریف ہے۔ سبحان اللہ، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، یعنی یہ داری شریف۔ سبحان اللہ، سبحان اندھیری رات سنی تھی، قبر کی رات سنی ہوتی ہے، چراغ لے کے چلے۔ انشاءاللہ داری شریف ایک مشت، ایک مٹھی اللہ کی رحمت سے قبر کو آقا کے نور سے پرنور کر دے گی، سبحان اللہ، آقا کی سنتوں کی محبت میں۔ انشاءاللہ، تو یاد رکھیے قبر کی دو قسمیں ہیں، صندوق اور لحد۔ لحد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قبر کھودنے کے بعد میت رکھنے کے لیے جانب قبلہ جگہ کھودی جاتی ہے۔ لحد سنت ہے، اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں، اور اگر زمین نرم ہو تو صندوق میں مذائقہ نہیں۔ یاد رہے لحد میں بھی صندوق ہی کی طرح اوپر سے تختہ وغیرہ لگانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے گورکن وغیرہ مشورہ دیں کہ سلیب اندرونی حصے میں ترچھی کر کے لگاؤ لو، مگر اس کی بات نہ مانی جائے۔ اب اس کی بات کیوں مانتے ہیں وہاں قبرستان میں؟ اپنے سمجھتے کہ یہ سب سے بڑا آدمی کھڑا ہوا ہے، اب یہ گورکن بیچارہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، اب جیسے لوگ کو دفن کرتا ہے آپ کو بولا تم بھی یوں دفن کرو، تو کوئی وہاں گورکن کو بھی بتانے نے سکھانے والا ہوتا نہیں ہے، گورکن کی جو مرضی آئے گی کرے گا، جیسے داب نے اپنے مردے کو وہ داب دے گا، یہ نہیں طریقہ۔ تو اچھا اب ایک اور وصیت سنیے، قبر کی اندرونی دیواریں جو کی تو ہوں، آگ کی پکی ہوئی اینٹیں استعمال نہ کی جائے۔ اب یہ کتنی عام وصیت ہے کہ اندر میں پکی ہوئی اینٹ کی دیواریں ضروری ہوں تو پھر اندرونی حصے کو مٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپ دیا جائے، ممکن ہو تو اندرونی تختے پر یاسین شریف، سورہ ملک اور درود تاج پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود امیر سنت اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ کفن مسنون خود سگے مدینہ کے پیسوں سے ہو، حالت فقر کی صورت میں کسی صحیح العقیدہ سنی کے مال حلال سے لیا جائے۔ اوئے ہے اللہ اللہ، غسل بارش با امامہ پابند سنت اسلامی با عین سنت کے مطابق دیں۔ سادات کرام، اب دیکھیں امیر سنت کی مدنی سوچ، سادات کرام اگر گندے وجود کو غسل دیں تو سگے مدینہ اسے اپنے لیے بے ادبی تصور کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، غسل کے دوران ستر عورت کی مکمل حفاظت کی جائے۔ اگر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کتھئی براؤن
یا کسی گہرے رنگ کی 2 موٹی چادریں اوڑا دی جائیں تو غالباً ستر چمکنے کا احتمال جاتا رہے گا. ہاں پانی جسم کے ہر حصے میں بہانا لازمی ہے. کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہو تو سعادت ہے. کاش کو سید صاحب سر پر سبز امامہ شریف سجا دیں. بعد غسل کفن میں چہرہ چھپانے سے قبل پہلے پیشانی پر انگشت شہادت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. کہاں؟ کفن میں چہرہ چھپانے سے قبل یعنی پہلے پیشانی پر انگشت ایسے انگلی سے لکھتے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. اسی طرح سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل کی جگہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ ناف اور سینے کے درمیانی حصہ کفن پر یا غوث اعظم دستگیر، ماشاءاللہ یا امام ابا حنیفہ، یا امام احمد رضا، یا شیخ ضیاء الدین شہادت کی انگلی سے لکھیں. سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر جگہ لکھتے ہر ایک کے ساتھ. حق نیز ناف کے اوپر سے لے کر سر تک تمام حصہ کفن پر علاوہ پشت کے مدینہ 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 لکھا گیا. حق یاد رہے یہ سب کچھ روشنائی سے نہیں، صرف انگشت شہادت سے اور زہر نصیب کوئی سید صاحب لکھے. اللہ 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 اگر میسر ہو تو منہ پر اچھی طرح خاک مدینہ چھڑک دی جائے. ممکن ہو تو دونوں آنکھوں پر خار مدینہ، اگر یہ نہ ہو تو مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹلیاں رکھ دی جائیں. اللہ اللہ جنازہ لے کر چلتے وقت بھی تمام سنتوں کو ملحوظ رکھیں. جنازے کے جلوس میں سب اسلامی بھائی مل کر امام اہل سنت کا قصیدہ درود کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود پڑھیں. سبحان اللہ اس کے علاوہ بھی نعتیں وغیرہ پڑھیں، مگر صرف اور صرف علماء اہل سنت ہی کے کلام پڑھا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ جنازے کو صحیح العقیدہ سنی عالم باعمل یا کوئی سنتوں کے پابند اسلامی بھائی یا اہل ہوں تو اولاد میں سے کوئی پڑھا دیں، مگر خواہش ہے کہ سادات کرام کو فوقیت دی جائے. سبحان اللہ زہ نصیب سادات کرام اپنے رحمت برے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں. چہرے کی طرف دیوار قبر میں طاق بنا کر اس میں کسی پابند سنت اسلامی بھائی کے ہاتھ کا لکھا ہوا عہد نامہ، نقش نالے شریف، سبز گنبد شریف کا نقشہ، شجرہ شریف، نقشے ہر کارا وغیرہ تبرکات رکھیں. سبحان اللہ اگر جنت و بقی میں جگہ مل جائے تو زہ قسمت، ورنہ کسی ولی اللہ کے قرب میں یہ بھی نہ ہو سکے تو جہاں اسلامی بھائی چاہیں سپرد خاک کریں، مگر جائے غصب پر دفن نہ کریں کہ حرام ہے. قبر پر اذان دیں. زہ نصیب کو سید صاحب تلقین فرما دیں. سبحان اللہ تلقین کی فضیلت بھی سنیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا. پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا. پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی. پھر اس کے نیچے تلقین کے کلمات لکھے گئے صفحہ نمبر 460 پر. پھر امیل سنت وصیت کرتے ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد 12 روز تک، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 12 گھنٹے ہی صحیح، میری قبر پر حلقہ کیے رہیں اور ذکر و درود و تلاوت و نعت سے میرا دل بہلاتے رہے. انشاءاللہ عز و جل نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا. اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام رکھیں. دیکھیں نیکی کی دعوت دے رہے. پھر فرماتے میرے ذمے اگر قرض وغیرہ ہو تو میرے مال سے، اور اگر مال نہ ہو تو درخواست ہے کہ میری اولاد اگر زندہ ہو تو وہ یا کوئی اور اسلامی بھائی احساناً اپنے پلے سے ادا فرما دے. اللہ عز و جل اجر عظیم عطا فرمائے گا. مختلف اجتماعات میں اعلان کیا جائے کہ جس کسی کی بھی دل آزاری یا حق تلفی ہوئی ہو وہ محمد الیاس قادری کو معاف فرما دیں. اگر قرض وغیرہ ہو تو فوراً ورثاء سے رجوع کریں یا معاف کر دیں. مجھے استقامت و کثرت کے ساتھ ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے نوازتے رہیں تو احسان عظیم ہوگا. یہ 26 تک میں نے آپ کو وصیتیں پڑھ کر سنائی ہیں، اور
یہ وصیتوں کی تعداد 40 ہے، 40 وصایا ہیں جو امیر سنت نے ہمیں لکھ کر عطا فرمائے، ماشاءاللہ. اور یہ مدینہ منورہ میں لکھی گئی تھی نا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ، جس کی موت وصیت پر ہوئی، یعنی جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا، وہ عظیم سنت پر مرا، اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی، اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس میں الحمدللہ غسل کا طریقہ بھی رسالے میں، اسی مدنی وصیت نامے میں عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ بھی ہے، بعد نماز جنازہ تدفین کا بیان بھی اس میں نقل ہے. تو یہ مدنی وصیت نامہ ضرور لیجئے. امیر سنت نے الحمدللہ اس میں ہمارے لیے زبردست رہنمائی فرمائی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا ہم نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا؟ بات چلی تھی اسی سے. جی سر، آپ نے تو بہت ماشاءاللہ عز و جل احسن طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی، اور اللہ عز و جل ہم سب کے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے درجے بلند فرمائے کہ جس طرح آپ نے زندگی کے ہر معاملے اور معمول پر ہماری بہترین رہنمائی کا سامان کیا، ہمیں سراپائی سنت بنایا، ہمیں کھانے کا سلیقہ سکھایا، پینے کا سلیقہ سکھایا، اٹھنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، جاگنے کا طریقہ بتایا. زندگی کے ہر معاملے میں، ہر معمول میں ہماری بہترین اور منفرد رہنمائی کا سامان کیا. وہیں آج کل جو رائج رسم و رواج ہیں، بلکہ عمومی طور پر پبلک میں ہی کانسیپٹ ہوتا ہے، آخری رسوم ادا کرنے کے لیے ترکیب بنائی جاتی ہے. تو وہ ریئل اسلامک کانسیپٹ جو مرنے کے بعد ایک مردے کے متعلق ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اب اس کی بہتری کا سامان کیا ہے، اس کے ثواب کی صورتیں کیا ہیں، اس کا احسن طریقہ کیا ہے، اس کی تجہیز کا انداز کیا ہے، اس کی تدفین کا انداز کیا ہے، اس کی تکفین کا انداز کیا ہے. جس طرح آپ نے بڑی زبردست رہنمائی فرمائی نا، اس صاحب کے گھر میں موجود مذہبی وضاقتہ والے کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، قبرستان میں گورکن کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے پیر و مرشد کے درجے بلند فرمائے کہ کس طرح ہماری رہنمائی کا بہترین سامان فرمایا کہ اگر ان اقدامات کو اختیار کر لیا جائے تو رب العالمین عز و جل کی رحمت کاملہ انشاءاللہ عز و جل ہمارا مقدر بنے گی، اور واقعی شریعت مطہرہ کے وہ احسن تقاضے اور سنت کریمہ کی پابندی اور اس کی اتباع کا جو ذہن سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ عالیہ نے عطا فرمایا. مدنی چینل کے ناظرین خوب ملاحظہ فرمائیں اور نیت بھی فرما لے کہ انشاءاللہ عز و جل غمی کے معاملات میں، اپنے گھر میں موت و میت کے معاملات میں انتظار نہ کیجیے کہ کسی کا انتقال ہوگا تو یہ رسالہ لوں گا، بلکہ ایوری ون، یہ تو ہر ایک گھر کی نیڈ ہے، یہ ہونا ہی ہے. ایٹ لیسٹ ہر گھر میں ہر شخص کے ساتھ، ہر جی روح کے ساتھ یہ معاملات ہونے ہی ہونے ہیں. لہذا نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عطا کردہ مدنی پھولوں کے زبردست گلدستے کو ضرور حاصل کریں گے. مکتبۃ المدینہ پر الحمدللہ مدنی وصیت نامہ کے نام سے یہ چیز موجود ہے، یہ رسالہ موجود ہے. نماز کے احکام میں بھی یہ رسالہ موجود ہے. جو اسلامی بھائی ایسے شہروں یا ممالک میں جلوہ افروز ہیں کہ جہاں پر پراپر مکتبۃ المدینہ کی کوئی شاپ نہیں ہے، تو آپ بھی گھبرائیے نہیں. ثم الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ رسالہ حاصل ہو جائے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیے گا اس سے دین و دنیا کی کتنی برکتیں ہم سب کا مقدر بنیں گی. اللہ تعالیٰ نگران شورا کے درجے بلند فرمائے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک وہ سیرت کہ جو یقیناً ایک بہت بڑی تعداد تھی مدنی چینل کی اور حاضرین کی بھی، کہ جن کے سامنے یہ پہلو نہ ہوگا کہ باپا نے ہماری اس انداز سے بھی رہنمائی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نگران شورا کے درجے بلند فرمائے کہ ثم الحمدللہ انہوں نے ان اسکلز پر بھی ہماری تربیت کا سامان فرمایا. اس کو یوں سمجھیے کہ آپ نے کہیں طویل سفر کے لیے جانا ہے، اللہ 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 اللہ، اور آپ کو پتا ہے کہ میں ایک ایسے موقع پر گھر پہنچوں گا کہ میرے پاس تیاری کا وقت نہیں ہے. اب آپ گھر میں فون کر کے یا پیغام دے دیں گے دیکھو میں آ رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس بیگ اٹھانا ہے، میں نے نکل جانا ہے. دیکھو یہ ڈال دینا، دیکھو یہ ڈال دینا، دیکھو یہ ڈال دینا، سوئی دھاگا پیسٹ برش کپڑے سردی گرمی، طویل سفر پہ جانا ہے جیسے کہ اب آپ نے جانا ہے آنا نہیں ہے. اور گھر والا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے میں بھی تم کو وہیں بلا لوں، ایک مثال دے رہا ہوں، طویل سفر کے لیے جانا ہے. اب آپ کیا گھر میں ایک ایسے آ کر اب کیا کریں گے؟
تو موت ہی اچانک آئے گی. یہ طے ایسے سفر کے لیے جانا ہے کہ جیسے ہمارے اطہر بھائی نے کہا نا فائنل ڈیسٹینیشن, یہ آخری منزل ہے, اور مطلب یہ جانا ہی ہے. اس کے آگے بھی جو سفر ہے نا وہ ایسے واپسی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارا اصل گھر ہے قبر. جس قبر میں ہمیں جانا ہی جانا ہے تو وہاں پوری تیاری کے ساتھ نہ جائیں ہم. اور جیسے امیر سنت نے گویا کہ ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب تمہارے انتقال ہو جائے تو تم اپنے فوت شدہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرو تو ان کی قبر اور ان کے لیے راحت کا سبب بنے گا. ان کی قبر کے لیے بھی ایک آسانی رہ جائے گی کہ یہ سارے اسماء گرامی, یہ تبرکات, یہ برکتیں, یہ ساری چیزیں الحمدللہ کام آتی ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ترین شخصیت جو ظاہری حیاتی کے ساتھ ان کے پاس مطلب کہ ان کے سامنے تھی, ان کے تبرکات لیے, ان کی برکتیں لی اور اس نیت کے ساتھ لی اور اس وصیت کے ساتھ لی کہ یہ سب ہماری قبر میں آئیں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, اور پھر وہ بزرگوں کے نام اور یا اس طرح تو یہ بزرگوں سے محبت, بزرگوں سے نسبت. اب قبر میں کیا دولت آئے گی, قبر میں کیا شہرت آئے گی, قبر میں کیا پلاٹ آئے گا, قبر میں کیا آئے گا, یہ ہمارے بزرگوں کی نسبتیں, بزرگوں کے نام, بزرگوں کے فیضان, یہ سب ہم کو قبر میں کام آئے گا. یہ تو ایک عام سی بات ہے یار, وہ زمزم والا ذرا کپڑا دے دو یار اس کو کفن نہ, تو زمزم تبرک ہے نا, برکت ہے. زمزم کا پانی کیا ہے, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ کی برکت ہے. ان کے قدموں کی برکت سے ہی ہم کو زمزم پانی نصیب ہوا. اور الحمدللہ یہ آج تک ایسا پانی ہے کہ مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب کہ میسر آتا تو ہم دے دیتے ہیں, تو خاک مدینہ دے دیتے ہیں. وہ نہیں, ایک مشہور حکایت یاد آتی ہے کہ ایک شخص نے انتقال سے پہلے کہا کہ میں جب مروں تو میری داڑھی پہ سفید وہ آٹا چھڑک دینا. پوچھا گیا کیوں, وہ مسکرا تھا. تو وہ کیوں, تو بولا میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفید بال والوں سے حیا فرماتا ہے. تو یہ غالباً اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا, یار یہ اس طرح کی کوئی حکایت ملتی ہے. بزرگوں کی باتوں میں ہمارے لیے بدنی پھول ہوتے ہیں. کئی چیزیں ان کی انکساری ہوتی ہیں اور ہمارے لیے رہنمائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہ جیسے کہ ایک شخص کو دفن کیا گیا ایک جگہ پر, تو کسی وجہ سے جو اسی قبر کشائی کر کے جب اس کو دیکھا گیا تو اس کی ناک کی طرف 2 پھول تھے جس سے اس کو خوشبو مل رہی تھی. تو لوگوں نے اس کو نکالا گیا, تو بڑا نیک آدمی ہے, چلو فلاں جگہ پہ اس کو دفن کر دیں. جیسے اس کو وہاں نکال کر جہاں دفن کیا تو وہ 2 پھول سانپ کے 2 پھن بن گئے. تو اب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ نعمت عذاب کیسے بن گئے. تو پھر بتایا گیا کہ اصل میں یہ جو شخص تھا یہ ہے برا, اس کو جو دفن کیا گیا نا یہ کسی نیک کے قرب میں دفن کیا گیا, اس نیک بندے کی برکت اس کو نصیب ہو رہی تھی. جی, تو مجھے وہ کچھ حکایتوں کے مضامین اس طرح کے یاد آ رہے تھے. تو یہ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو یہ سوچے, اور باقاعدہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ مرنے سے پہلے اس بات کی بھی وصیت کرے کہ میرے انتقال پر نوحہ اور بین وغیرہ نہ کیا جائے. بلکہ ایک جگہ پر یہ ہے کہ یہ وصیت نہ کر کے جانے والا, اس کے لیے بھی مطلب کہ وہ سخت وعیدات ہیں کہ اس نے وصیت کیوں نہیں کی. اس کے متعلق میں نے شرح میں پڑھا تھا, اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ اس شخص کے لیے جس کے سامنے یہ ہے کہ عورتیں مرنے والے پر اس طرح کی مطلب کہ نوحہ اور بین کرتی ہیں. اب اس کو چاہیے کہ یہ وصیت کرے کہ دیکھو میں اگر دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے یہ نوحہ اور یہ رونا دھونا اور یہ پیٹنا اور بال نوچنا اور یہ بین وغیرہ مت کرنا. اب اس کے لیے لازم کر دیا گیا شریعت نے کہ اس کے لیے مطلب کہ ایک اہم ترین بات ہے کہ وہ یہ وصیت کرے. ایسا ہی ہے نا حضور؟ جی, وہ حدیث ہے کہ اس کے رونے کے سبب میت جو ہے وہ تکلیف میں ہوتی ہے, اس کو عذاب دیا جاتا ہے. جی ہاں, اس کی یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کی شرح میں اس کی شرح میں یہی تھا. بڑی عجیب بات کی صاحب آپ نے, ورنہ تو جس میت پر رویا نہ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دکھ نہیں ہوا مرنے والوں کو. رونا الگ سے دیکھیں, رونا تو کوئی مسکرائے گا تھوڑی, معاذ اللہ. ٹھیک ہے, ایک شخص دنیا سے جاتا ہے تو ایک فطری چیز ہے, بلکہ اس طرح غم کی حالت میں اگر کسی کے آنکھ سے اشک بہتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی اشک بہے تھے. خود آپ کے بیٹے کے جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جب بہ رہے تھے تو اس وقت کسی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں تو منع فرمایا ہے. تو آپ نے پھر وہاں ارشاد فرمایا کہ یہ دل کی نرمی ہے جو اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے.
تو اس رونے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ رونا وہ کہ جو میت کے اوصاف بیان کر کے بیان کرنا پورے اشعار، اور یہاں تک روایتوں میں آیا کہ اس جو اوصاف بڑھا کر میت کے اوپر اس طرح روئے جاتا ہے تو اس میت کو خود جو ہے وہ فرشتوں کی طرف سے ہلایا جاتا ہے کہ تو کیا ایسا تھا، تو ایسا تھا، تیرے اوپر یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ وصیت بہت ضروری ہے، اہم ہے کہ گھر والوں کو یہ وصیت کرنی چاہیے، نہ تو اس طرح کے اوصاف بیان کر کے پھر اوصاف اور ان کو بھی بڑھا کر غلط باتیں اس کی طرح منسوخ کر کے یوں تھا، اے یوں چلا گیا، اے یوں تو یوں تھا، اے تو تو یوں تھا، اے تو تو یوں تھا، اب یہ بول 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 کے تو اس کو کتنی مطلب کہ اس کے لیے ہے۔ تو ٹھیک ہے، غم ہوتا ہے جب کوئی اپنا فوت ہوتا ہے، اس کی ایک غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ یہی عرض کر رہا تھا شروع سے ہی کہ یہ بھی بس ایک وقت ہے مسلمان پر، اس کو کیسے گزارنا ہے، اس میں شریعت نے کیا کہا ہے وہ دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں زہیب وبرکاتہ۔ اتاری بلوال سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں فوسکی پر اتنے سارے دور دور سے مہمان آتے ہیں، وہ کلوں کا ختم دلوا کر جاتے ہیں، تو ان کو کھانے کیسا کھلایا جائے؟ کیونکہ ہم نے دارالفتاح میں سے سنا ہے کہ فوسکی کے گھر جو کھانا سال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ غنی نہیں کھا سکتے، تو اب مہمانوں کو کھانا کیسے کھلائیں؟ کہ برائے مدینہ تفصیلاً جواب عطا فرما دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سویم پر اور 40ویں پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے، آیا کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن لوگوں پر جائز ہے؟ ویسے یہ سوئم وغیرہ جو کھانا کھلاتے ہیں سوئم کے موقع پر، 40ویں کے موقع پر، 10واں بھی کرتے ہیں، 40ویں دن بھی کرتے ہیں، برسی بھی کرتے ہیں، اصل یہ سب ہے ایصال ثواب کا ذریعہ، ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں غریبوں فقیروں کو کھلایا جائے، یہی ہے، غنی کو سوئم کا کھانے کا منع کیا گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں لمبی چوڑی دعوتیں، جو ہمارے کیا مطلب ہے اس کا؟ مالدار، میں کس کو مالدار کہیں گے شرن میں؟ ہاں بھائی، کس کو مالدار کہیں گے شرن؟ صاحب نصاب، صاحب نصاب کو ہی غنی بولا جاتا ہے، اور جو اس سے ہٹکے ہوں گے فقیر ہیں۔ صاحب نصاب ہر وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا، یہ یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی، یا یہ دونوں ملا کر اس کے پاس اتنے ہوں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہو، یا اتنی مالیت کا سامان حاجت سے زائد اس کے پاس موجود ہے، تو ایسے تمام افراد کو غنی کہا جاتا ہے۔ پھر تو کوئی بھی نہیں کھا سکے گا، تو نہیں کھانا چاہیے۔ اصل میں یہاں مسئلہ یہ ہے، یہاں دعوت، یہاں ایسا مسئلہ دعوت کا بھی، اور یہ بہت غمی پہ سب سے زیادہ یہ ایک رسم بن چکی ہے اب، کھلانا ہے۔ ایک الگ ایصال ثواب کی صورت تو الگ ہوگی، اور اس میں بھی لکھا گیا علماء نے کہ جب مقصود ہی ایصال ثواب ہے تو غنی کو کھلانے کی بجائے فقیر کو کھلانے میں اور زیادہ ثواب ہے، تو مقصود ایصال ثواب ہے تو پھر بھی اس کو ہی کھلانا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے پھر اگر ایسا کر لیا؟ مسئلہ تو یہی ہے، یہاں مسئلہ تو یہ ایسا ہے کہ آپ ذرا 2 آدمی اپنے گھر کے لے آنا، آپ 3 لانا، کارڈ بھی آنا شروع ہو گئے نا۔ اس کے باقاعدہ وہ بعد میں اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں کھانا نہیں ملا، ہمیں تو کھانا ملا نہیں، ہمیں صحیح طرح کھایا نہیں، ہمیں تو بوٹی بھی نہیں اصل ملی۔ میں غمی میں جو دعوت ہے نا وہ مشروع نہیں، یعنی شریعت نے غم کے موقع پر دعوت رکھی رہی ہے، اللہ اللہ۔ یہ یاد رکھیے، اصول یہ یاد رکھیے۔ خواتین کا میک اپ کر کے جانا بھی سنا ہے کہ وہ بھی بن سنور کے جاتی ہیں، ماشاء ان اللہ۔ کو تو بہانا چاہیے نا نکلنے کا، اور میت پہ نکلنا ہو یا شادی پہ نکلنا، ان کو تو نکلنے کا بہانا چاہیے، چلو 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 چلو، گھر میں دل گھبراتا ہے ان کا۔ دیکھیے میت کے موقع پر تو ایک خاص ڈریس کی ترکیب ہے، ہاں، گھر میں دل گھبراتا ہے، گھر میں ہاں مخصوص لباس کی ترکیب ہے کہ غمی کے موقع پر یہ، جس طرح شادی کے مواقع کے لباس ہے نا، تو اس طرح غمی کے مواقع شادی میں بھی کیا، مہندی کا وہ الگ ہے، ڈھولکی کا الگ ہے، جی تو پتہ نہیں کس کا الگ ہے کس کا الگ ہے، کیا ہے اس پر آدمی تبصرہ کرے۔ اور عورتوں کے تو بہت عجیب و غریب معاملات ہیں، مطلب عورتوں نے کئی معاملات میں جو ہے نا معاشرے کا بیڑا گر کر کے رکھا ہوا ہے، اور کیونکہ ان میں علم دین کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ ایسا ہی ہے، لیکن بہت ایسا، بہت ایسا۔ اور یہ کیا رونا بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہ کبھی کوئی دور سے کوئی آئے گی تو سیڑھی سے رونا شروع کر دے گی، اے چلا گیا۔ اب وہ گھر میں بیٹھے ان کو بھی رونا ضروری ہے، کہ وہ نہیں رونا تو باہر جانے والی روتی ہے، تو نہیں روتی،
تو تجھے لگتا ہے خوشی بہت ہوئی ہے. بہو کو تو زیادہ رونا پڑے گا, ورنہ بولے کہ ساس کے جانے کی اس کو خوشی پیدا ہوئی ہے, وہ پھوٹ پھوٹ کے رو تو یہ غم زیادہ ہوا ہوگا, بھلے ساس زندگی میں ستا کر گئی ہے اس کو. بعض کو تو آ کر نا بیہوش ہونا ہے, وہ طریقے عجیب و غریب عجیب طریقے. پہ الگ رونا ہے جی, عید پہ پھر الگ رونا. ہاں, عید کے دن ایک الگ اور رونا ہوگا, جبکہ سوگ 3 دن ہے. 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے, سوگ 3 دن ہے. تو اب یہ کہ اس میں غنی کھائے. اور رہی بات جو انہوں نے جو ایک اہم سوال یہ کیا, جو ہمارے مدنی منع تھے غالباً زہیب بھائی, غنی کھائے آپ نے فرمایا؟ نہیں, غنی نہ کھائے جی, فقیر کے لیے. اور دور دراز سے جو مہمان آتے ہیں نا, ان کو کھلانے کی اجازت دی گئی ہے. اور دارالفتہ علیہ سنت کا جو فتویٰ آپ کو نا, وہ دعوت کا منع ہے کہ ایسے موقع پر دعوت نہیں ہونی چاہیے اور کھانا فقیروں کو کھلانا ہے. مقصد اصل میں یہ کہ یہ غریب آدمی کھائے گا ثواب ملے گا, اور دعوت نہیں ہے. یہی ہے حضور. اب اس میں ہوتا ہی ہے یہ نا کہ باہر کے تو ایک دور دراز کے مہمان ہیں, وہ ایک الگ ہو گئے, پورے اسی گھر کے رہنے, اسی محلے میں رہنے والے نہیں جائیں گے. کیسے کریں, مطلب ان کو سارے پتہ ہے. جمع ہے تو کیسے بولیں گے ان کی چلے جاؤ, کیا اصل میں یہی تو مسئلہ ہے نا, بولنا ہے. کس منہ سے بولے گا کہ آپ لوگ چلے جاؤ, ہم آپ کو نہیں کھلا سکتے. اس کا تو بیچارہ وہ تو اپنے واقع غم میں ہوتا ہے. صاحب اس کا کچھ ہماری رہنمائی فرمائے, باقاعدہ ہمیں مدنی پھول عطا فرمایا. ہاؤ کین پاسبل کہ میں کیا کروں گا, مطلب کہ کس طرح کروں. کھانے کا اہتمام تو فلاں جو سسرال والے کریں گے, کئی میکے والے کریں گے, یہ عجیب معاملات الگ ہے. یہ تو میت ہوئی تو فلاں کے گھر سے کھانا آنا چاہیے, اور کھانا کیسا آنا چاہیے یہ الگ معاملہ ہے. اس کا وہ معیار کیسا ہو, یعنی یہ رسم بن گئی ہے جی, کہ لڑکی والوں کے گھر سے اس دن کا اس ٹائم کا کھانا اور یہ چیزیں میت والے گھر میں آئیں گی. اس کا مینیو بنا ہوا پورا. یہ لڑکی والے یہ مرے, یہ لڑکی شادی کرنے کے بعد بھی یہ آزاد نہیں ہوتے ماں باپ لڑکی کے. ایسا ہو گیا یہ. تو اب یہی ہے کہ آدمی خود سمجھ جائے اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے. مطلب پھر کیا بولے اس کو کہ تم مطلب کہ اعلان کر دو کہ جو غنی ہوگا نہیں کھائے گا. یہ سمجھ جائے. دیکھو نا یار, دیکھو سمجھنا ہی حل ہے. بھائی جہاں پر ٹینٹ ہوتا ہے کیا چلے جاتے کیا لوگ؟ نہیں جاتے نا کہ ہماری دعوت یہاں ہم جا ہی نہیں سکتے, دعوت ہی نہیں ہے. تو اس طرح ہر ایک ہر جگہ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. ایک ٹرین چل گیا ہے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے. یہ بھی آ جائے گا کہاں کھانا چاہیے کہاں نہیں کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے کتنا نہیں کھانا چاہیے, کیا کھانا چاہیے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی سمجھ. ان کو نہیں بھیجیں سب, جو مہمان آئے ان کو لے جائیں. جو حضرات مہمان ہیں فلاں کمرے میں چلے جائیں. بلکہ فقراء کو بھگایا جاتا ہے. اللہ اے بھائی چلو چلو تم لوگ جاؤ, جو کھانا چاہتے ہیں جن کو کھلانا ہے ان کو بھگاؤ, جن کو نہیں کھلانا ہے ان کو بٹھاؤ. جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کو کھلاؤ. اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی وضاحت بھی کی ہے. تو یہ مدنی پھول ہے سب گویا یوں ملا ہمیں کہ ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ہمارے گلی میں, ہمارے محلے میں, ہمارے اطراف میں کہیں ایسی صورت بنتی ہے تو ہمیں خود ہی چپ کر کے شرکت کی اور خاموشی کے ساتھ گھر آ جانا چاہیے, نہ کہ انتظار کریں کہ اب انتظار ہو رہا ہے کہ کب کنات کا ایک سرا اٹھے گا اور کہا جائے گا کہ اندر آ جائیے اور سب سے پہلے میں نے آدھار رکھا. تو وہ صورت اختیار نہ کریں, بلکہ اگر ہمارے اطراف میں واقعی ہم کہیں پراپر مہمان بن کر نہیں گئے, مہمان کی جو اصطلاح ہے وہ بھی ہماری رہنمائی کا سامان کر دیجیے گا کہ انڈسٹری پھر تو مہمان برابر والا بھی مہمان لگے گا. میں مہمان اس کی مسافت کچھ ہوگی مہمان کی کیا جو مخصوص وہ اجازت ہے وہ ہر آدمی سمجھتا ہے, کیونکہ اصل چیز ہے کہ یہ میت ہے اور میت کے گھر ایک غم کی جو ہے کیفیت ہے. بلکہ اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ پڑوس والے اور اس کے اقارب جو ہیں وہ خود ایک دن کا کھانا بھیجیں. اور صراحت ارشاد فرمائی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہ اتنا ہو جتنے وہ گھر والے ہیں ان سے زائد نہ ہو, تاکہ اور بھی جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی اہتمام ایسا نہ ہو. بلکہ فرمایا گیا کہ ان کو مزید ترغیب دے کر, کیونکہ وہ غم میں ہیں, ان کو اصرار کریں کہ آپ کھا لیں, صبر کی تلقین کریں, کچھ ان کو کھانا کھلائیں. اب جو کوئی اگر دور دراز سے آنے والوں کا وہ بھی عموماً کوئی تیسرا آدمی اس طرح ہی اہتمام کرتا ہے ان سے, تو خود ہی آدمی کو سمجھنا چاہیے کوئی ایک دوسرے شہر سے دور دراز سے آیا ہوا ہے, اپنے شہر میں دیگر کئی کاموں کے لیے سارا دن ہم ادھر ادھر نکلتے ہیں, دور دراز جا کے پھر واپس لوٹ آتے ہیں واپس, تو اس کو بھی ایک کام سمجھے. جنازے میں شرکت کی ہے, جنازے میں شرکت کرنے کے بعد اپنی جائیں اور تدفین جب ہو جائے سلسلہ اپنے گھر کو واپس لوٹائیں. اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کون واقعی اس وقت دور دراز سے ہے
اور اس کو یہاں 1-2 دن ٹھہرنا ہوگا کل شریف کے لیے. باقی اس کی کوئی خاص تعریف اس طرح تو نہیں بیان کی جا سکتی کہ یہاں تو باقاعدہ صاحب خانہ بھی کبھی کبھار ایسا روکتے ہیں کھا کے جائیے گا. اس میں اتنا بڑا مطالبہ ہوتا ہے یہ فوتگی والے مسئلے میں. کہتے ہیں ساری زندگی باپ نے کمایا اس قدر یہاں پہ پہنچا دیا اور یہ دیکھیں چھولے کی بریانی رکھ دی ہمارے سامنے. جو کھانا کھائیں گے اس پہ تنقید کر کے آئیں گے اور مطالبہ بھی ہے اور تنقید بھی کرنی کہ یہ رکھ دیا ہمارے سامنے. اور اسی طرح اور کوئی فاتحہ کا ہوگا تو کھانے کے ساتھ ساتھ میٹھے کی فرمائش ہوگی. میٹھا بھی کیا نہیں اس نے ساتھ. تو یار چائے تو منگوا لو یار, چائے تو منگوا یار, چائے منگوائیں گے, یہ منگوائیں گے, بالکل دعوت والا انداز ہوگا. قرضے لینے پڑتے, قرضے لینے اتنا کھلانا پلانا پڑتا ہے. اصل میں یہ وہ ایک بات ہے کہ جو زندہ ہوا نا اس نے مرنا ہے, جو پیدا ہوا اس نے مرنا ہے. جب ہمارا موت کا وقت ہو اور ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے ہمارے گھر والے گناہوں میں مبتلا نہ ہوں, اس کا اہتمام کر لیں. آج آپ ابھی کر لیں, ورنہ وہ آپ کے اور ہم سب کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے گھر والے رسم و رواج کے نام پر پتہ نہیں کیا بھگتتے رہیں گے. آپ وصیت ہی کر دیں کہ بھائی یہ کرنا یہ نہیں کرنا, اور اس وصیت کو دارالفتہ اہل سنت سے تفتیش کروا لیں, علماء اہل سنت سے تفتیش کروا لیں. تو اس طرح مطلب یہ کوئی تفتیش کروا لیں گے یہ وصیت میں کر لوں, یہ وصیت گھر والوں کو پابند کر دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا. اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے گھر والے ہمارے لیے جو کچھ کریں گے وہ ثواب کا ذریعہ رہے گا, اور وہ ثواب انشاءاللہ ہمیں مرنے کے بعد قبر میں کام آئے گا. یہ ایک مدنی پھول اپنے ذہن میں رکھ لیں, ابھی کر لیں. ابھی وقت, ابھی سانسیں آ رہی ہیں, ابھی قلم چلے گا, ابھی زبان چلے گی. اس سے پہلے کہ قلم نہ چل سکے نہ زبان چل سکے, آپ ابھی اور ہم سب یہ کام کر کے چلے جائیں. یا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امیر علیہ سنت نے جس طرح اپنے مدنی وصیت نامے میں وصیتیں فرمائی ہیں, یار برائے کرم میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا. اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہو میرے لیے سنت, کرو رحمت ہو میرے سنت پر. ماشاء اللہ. وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. مدنی چینل سمجھانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے اور انشاءاللہ جاری رکھے گا. یہ بات ہے شفیق صاحب, لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے, یہ بات ماننی پڑے گی, مگر ان کو ان کے ذہن کے مطابق سمجھایا جائے. سمجھنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس بات کو سمجھیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, کہ جو ہمارا شخص دنیا سے جا رہا ہے نا, ہم اسے غم میں گھل رہے ہیں. اب کام وہ کریں جس سے اس کو راحت ملے, اور اس کی موت, اس کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے سبق کا ذریعہ بنے, اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو. جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو, جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو, میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں. بلکہ اگر مردے کو قبر میں دفن کیا جائے تو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اس کو مردے کہتے ہیں کہ اے مرنے والے, کیا تو نے ہماری موت سے عبرت نہ لی تھی؟ جو کچھ ہم چھوڑ کر گئے کیا تو نے نہ دیکھا؟ تو نے بھی یہ چیزیں چھوڑ کر جانی ہے. ہم تو قبرستان میں ہوتے میں نہیں سمجھ پا رہی ہوتی کہ ہم نے بھی مرنا ہے. ایک رسمی انداز ہو گیا, جنازہ رسمی. جی سگریٹ کے کش لگ رہے ہوتے ہیں قبرستان میں, قہقے لگ رہے ہیں. مرنے والے کی اولاد اور اس کی جائیداد, اس پر باتیں ہو رہی ہیں. اپنی موت تو کیا یاد کریں. یہ تو باتیں جائیداد, دیکھیں شاہد بھائی جائیداد کی جو آپ نے بات کی نا, یہ تو روایت سامنے ہے ہمارے کہ جب انسان مرتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا, اور فرشتے کہتے ہیں کہ کیا آگے بھیجا. یہ تو سال واضح سے بات ہے, کیا آگے بھیجا. تو آگے کی پرواہ کریں, اس کل کی پرواہ کریں جس نے آنا یا آنا, بس وہ آ چکی ہے. اب کسی وقت بھی ہمارا اس کل سے واسطہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. سر پہ تلوار ہے, کیا ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کی وضاحت اگر ہو جائے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ سوگ 3 دن ہے, لیکن اس میں یہ نا کہ بیوی کے لیے اس میں مسائل لیتا ہے. بیوی کے لیے عدت تک ہے نا, وہ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن, 4 ماہ 10 دن کی اس کی جو ایام عدت ہے, وہی اس کے ایام سوگ بیان کیا. اس کے علاوہ کے لیے سب کے لیے 3 دن سوگ, 3 دن کا سوگ ہے.
میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے اور اسی سوگ کے سلسلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی حافظ قرآن کو قبر مبارک کے اوپر تلاوت کراؤں پورے 40 دن تک، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ اور اس کو باقاعدہ میں جو بھی یعنی کہ ہدیہ کہنے، جو بھی یعنی کہ مجھ سے اس کی خدمت ہو سکتی ہے میں وہ دوں گا، تو اس کے بارے میں حکم فرما۔ ہمارے عام طور پر اس طرح حافظ اور قرآن پڑھنے والوں کی وہ تلاوت کی ترکیب کی جاتی ہے کہ وہ قبر پر پڑھتے ہیں اور ان کو دیا بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ یہ حرام اور گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک صورت کا اجارہ ہے، یعنی اس سے اجرت طے کی آپ نے اس کے پڑھنے کی۔ اصل میں وہ سوٹ پیس دے دیتے ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز اس کی خدمت کرتے ہیں جو انڈرسٹوڈ کی طرف لے جاتی ہے۔ پڑھنے والا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس کے پیسے ملیں گے، وہ طے کرتے ہیں یہ لوگ کہ تم اتنا قرآن پڑھنا، اتنا قرآن پڑھنا۔ وہ آتا ہوگا نہیں آتا، وہ من کرتا ہوا پڑھ بھی لیتا ہے وہ، اور پیسے بھی لے لیتا ہے مہینے کے، اجرت باندھ لیتا ہے۔ کیونکہ اصل مقصود یہ ہے میرے سائل محترم کہ اصل ہے ایصال ثواب۔ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں کہ آپ کے مرحوم کو اس کا ثواب ایصال ہوگا، اس کو ثواب ملے گا۔ اب ثواب کب ملے گا کہ ثواب ہو تو صحیح، اب کام ہی وہ ہے جو اس کی شریعت ایجاد نہیں دی ہے، تو اس کا ثواب تو نہیں ملے گا نا، بلکہ الٹا گناہ ہو رہا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے یہ میں عرض کر دوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے قرآن پڑھانا ہے اس سے وقت کا اجارہ کر لیں، مطلب اس سے وقت کی اجرت تنخواہ طے کر لیں، اس سے معاہدہ کر لیں کہ آدھے گھنٹے کے لیے تو میرا اجیر ہے، اس کے جو منصب یا اس کے جو پوزیشن کے مطابق کام ہے میں تم سے لے سکتا ہوں۔ اب اس نے آپ سے وقت کا اجارہ کر لیا، اب آپ چاہیں اور اس سے تلاوت کروا رہے ہیں تو اب اس نے تلاوت کی اجرت نہیں لی، اس نے تو اپنا وقت آپ کو بیچا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہمارے فقہاء کرام نے بیان کیا ہے نا شفیق صاحب؟ جی جی۔ تو یہ ایک صورت بن سکتی ہے، تو اس طرح چاہیں تو آپ ترکیب بنا سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے فوت شدگان کو ثواب پہنچے اور کام وہی کرنا چاہیے جس میں ثواب ملتا ہو۔ اس میں بعض جگہوں پر میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ گجرات میں گیا تھا، وہاں شبینہ ہوتا ہے، وہ میت کے مرنے کے بعد ساری رات قرآن پڑھیں گے اور مائک میں پڑھتے ہیں، اور جگہوں پر بھی ہے۔ اب وہ مائک پہ تو پڑھ رہے ہیں، اب وہ سارے محلے کو وہ آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، ساؤنڈ سسٹم وہ سب لگا کر، قریب جو آبادی ہیں، اور رات بچہ بیمار ہے یا کوئی بوڑھا ہے یا مریض ہے، اس کا کوئی نہیں، بس وہ قرآن خوانی کریں، شبینہ جس کو جیسے رمضان میں بھی ہوتا ہے، وہ قبرستان پر بعض جگہ ٹینٹ لگا کر باقاعدہ باریاں تقسیم کر کے وہ اسپیکر میں پڑھ رہے ہو۔ کیسا ایسا امیر علیہ سنت احمد برکاتہ علیہ نے کتنی بار مدنی مذاکروں میں ان چیزوں کی طرف توجہ تو دلائی ہے کہ معافی کرا رہے ہیں یا شبینہ کر رہے ہیں، تو جتنی حاجت ہے، آپ قبرستان کا یہ بتا رہے ہیں تو قبرستان میں حاجت ہی نہیں ہے، آپ ویسے ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ تلاوت کرتے رہیں جتنی کرانی ہے۔ باقی جو طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا اسی کے مطابق جتنے بھی حفاظ ہیں ان سے وقت کا طے کر لیا جائے، آپ 2 گھنٹے دیں گے اور 2 گھنٹے کی آپ کو اتنی اجرت دی جائے گی، وقت بھی ان کا طے ہوگا، اس میں ان کو کام دے دیں کہ آپ 5 سپارے پڑھ دیں، آپ 5 سپارے پڑھ دیں، تو جو اس کے شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق وقت کا اجارہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس طرح جو انداز آپ نے شاہد بھائی نے بتایا کہ یہ جو ساؤنڈ اسپیکر پہ جو پڑھتے ہیں پوری رات محلے میں اس کی آواز گونجتی ہے اور لوگ سو بھی نہیں سکتے، تو یہ ظاہر بات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح تو یہ تو قبرستان کا بتا رہے ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، رمضان شریف میں خود پوری رات شبینے ہوتے رہتے ہیں، جہاں تک آواز پہنچا نہیں وہاں تک جو سننے والے وہ سنیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی بھی اتنی آواز، اور اس سے بے ادبی بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ہر کوئی کام کاج میں لگا ہوا ہے، کوئی کس میں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایسا کام جس سے لوگوں کے اس طرح کے حقوق تلف ہوتے رہیں۔ کئی گلیوں میں ہفتے کی رات ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں، کیا کچھ اور کرتے ہیں، تو اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہر وہ کام جس سے اس طرح لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ چاہے نیکی کے نام پہ کوئی کر رہا ہے یا ہے ہی کام ہی ایسا برا ہے، تو اس سے ضرور بچنا چاہیے ہر آدمی۔ ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی، حافظ صاحب تو قرآن پڑھیں گے، شبینہ پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، میں اپنے باپ کے لیے کچھ نہ کروں، میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہ کروں، سب وہ فاتحہ خوانی کوئی اور کر جائے گا، قرآن خوانی کوئی اور کر جائے گا، 40واں کوئی اور کر جائے گا، میں کیا کروں؟ یہ کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کو اس کرنے کے قابل بنایا نہیں گیا۔ یہ بچہ اس سال ثواب تو کرے،
یہ بچہ ماں باپ کے نماز جنازہ پڑھانا دور کی بات ہے، پڑھ بھی نہیں سکتا. نہیں آتا. یہ تو ہمیں سوچنا ہے نا کہ یہ کیوں نہیں، مطلب یہ تو شروع سے دیکھنا ہے کہ جب پیدا ہوا تو اذان نہیں دے سکے ہم، اور کوئی مرا تو جنازہ نہیں پڑھا سکے ہم. مولانا مرے تو مولانا یاد آئے گا، جیے تو مولانا یاد آئے گا، پیسہ چاہیے تو مولانا یاد آئے گا، طلاق ہو گئے تو مولانا یاد آئے گا. پیسے میں سب وراثت، اچھا وراثت مولانا یاد آئے گا. اور بچہ اگر مولانا بننے جائے مولانا نہیں بننا، استغفر اللہ. سارا مولانا یاد آتا ہے جب مولانا کہتے ہیں مددگار کو ہے، ٹھیک ہے، مدد کرنے والا ہمارا مددگار. یہ ہر جگہ مولانا چاہیے، اپنا بچہ مولانا نہیں بننا چاہیے. تو یہ مولانا بن گئے، اب بچہ کو نہ اپنی نماز پڑھنے آئی، نہ باپ کا جنازہ پڑھنے آیا، نہ پڑھانے آیا. حالانکہ یہ بہتر ہے کہ اولاد جنازہ پڑھاتی، مگر وہ نہیں پڑھا سکتی. اہل سنت نے اپنی والدہ محترمہ کا جنازہ خود پڑھایا. جی اور اس پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ اپنی والدہ کا عادت کی بات ہے. بے شک، کیونکہ نماز جنازہ بھی ہے نا، یہ بھی ایک سمجھے کہ دعائیں مغفرت ہے. ٹھیک ہے. اب اس وقت جس رقت اور سوچ کے ساتھ اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوگی، اس سے پہلے ایسا غسل کا ہے، جتنی نرمی اور پیار سے اور آنسوؤں کے ساتھ وہ کرے گا، غسل دے گا، کفن پہنائے گا، دوسرا کیسے کرے گا؟ کوئی آتا بھی کہاں غسل میت میں، شاید بھائی جنازے میں یا شرکت کرتا کون ہے؟ ادھر تو ایسا ہو گیا کہ جان پہچان ہے، مطلب یہاں بھی اخلاص کی اتنی کمی ہے، اتنی کمی ہے کرائے کہ غسال کہ جو کچھ کرنا ہے نا دنیا کے لیے کرنا ہے، اپنے اس کے لیے کرنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بس عبادت اور نیکی کمانے کا جذبہ عطا فرمائے کہ جنازے میں شرکت کی اتنی برکت ہے. حدیث شریف میں جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. نیز حدیث شریف میں جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ تعالی اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا. دیکھیے کندھا دینا بھی تو آتا ہو نا، کس طرح دینا ہو تو یہ بھی پتا نہیں، پہلے کون سے کندھے پر لینا ہے، پھر کس پر دینا ہے، پہلے کہاں کتنے قدم چلنا ہے، یہ نہیں سود ہوتی ہے. ایسا بتا دو جی ضرور بتائیں. جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے. سبحان اللہ. سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے، ہر بار 10 قدم چلے. پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے، پھر سیدھی پائنتی وہ پیچھے آ جائے سیدھا، یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائنتی یعنی الٹے پاؤں کی طرف، اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے. بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے 2 قدم چلو. ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کریں ہر پائے کو کندھے پر لیے 10 قدم چلیے. یہاں واقع کو سکون سے کندھا بھی نہیں دینے دیتا ہے. سب ایک صدا لگتی ہے کلمہ شہادت، یہ چلتا رہتا ہے. اچھا وہ سارے یہی صدا لگا رہے، کلمہ شہادت نہیں پڑھتے، کلمہ شہادت کی صدا بلند ہو رہی ہوتی. یہ بھی ہوتا ہے کلمہ پاک کلمہ شہادت وہ پڑھتا نہیں کوئی بھی، وہ بس صرف صدا لگ رہی ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام راشد علی قادری ہے. ابھی میری والدہ کا انتقال ہوا ہے. حضور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جس کے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو اس کے نام کے کپڑے کھانا وغیرہ کسی کو مقصد دینا، یہ برتن وغیرہ دینا کیسا ہے؟ ارے اس کے دینے میں تو یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر واقع اگر دے دیا جائے برتن وغیرہ تو اس میں ان معنوں پر تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ آیا اس میں کوئی نابالغ کا حصہ تو نہیں ہے. اور اگر سب نے کوئی اتفاق رائے سے کسی کو دینے کا سوچ بھی لیا ہے، مثال کے طور پر والد صاحب کے کپڑے وغیرہ سارے چیزیں مل گئیں، اب کوئی جی چاہتا ہے کہ ہم اس کو کسی کو دے دیں، کپڑے جوتے وغیرہ خیرات کر دیں ثواب کے لیے، تو اس میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس میں نابالغ کا تو حصہ نہیں ملا ہوا. اگر پوچھ لیں نہیں نابالغ سے اجازت نہیں دے سکتا نا، اس کی حصے کی رقم نکال لینی پڑے گی. صحیح. اچھا بقیہ جو ہیں وہ اپنے مشورے سے اپنے حصے میں سے دے دیں، سب کا اتفاق ہو جاتا تو پھر دے سکتے ہیں. اچھی نیت سے دے دیں، کوئی مطلب کہ غریب آدمی پینے کا کرے گا تو اسی کے حصہ لے ثواب کے لیے دے دیں. اس کا استعمال کردہ چارپائی اس کی یہ بھی جو بھی چیز ہے نا اس سے منسوب جو بھی چیزیں پھر معاذ اللہ گھر میں رکھنے کو نحوست جانا جاتا ہے. یہ عجیب ایک مطلب تاثر ہے انٹیریئر میں. یہ تو عبرت کی بات کر رہے ہو کہ بھائی آپ لائے تھے، اب آپ کی استعمال کی چیز ان کو نحوست لگتی ہے. بھائی اللہ اللہ، یہ تو آپ
عبرت لیں اس سے، ہم سب عبرت لیں. لیکن یہی لگتی ہیں، بکیاں نہیں لگتی. کار چھوڑ کے گیا ہو تو وہ تو نہیں لگے کار گی. نہیں چھوڑا، مکان بہت بڑے بنگلہ ہو، جولی آپس میں اچھی طرح بڑھتی ہے، اچھے انداز سے بڑھتی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ ہر جگہ نہیں ہے. مطلب ہم نے دیکھا ہے، ہر جگہ نہیں ہے. بعض جگہ ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہوگا. ہر جگہ نہیں ہے. باقاعدہ کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور بھی کئی چیزیں، مطلب کہ جانے والا چھوڑ کر جاتا ہے. اگر کوئی صحیح طور پر اس کا ذمہ دار ہو تو اس کو پروپر اس کی وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے. اور باقاعدہ کپڑے وغیرہ جیسے ماں یا باپ ہے، اس کے محبت میں لیے بھی جاتے ہیں، رکھے بھی جاتے ہیں کہ یہ ہماری ماں کی نشانی ہے، باپ کی نشانی ہے. یہ بھی مطلب کہ اس طرح کا بھی رجحان رہتا ہے. مطلقاً ایسا ہی نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. مطلب میرے لیے یہ نئی چیز ہے کہ یہ منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. مجھے تو یہی ہے کہ یہ مطلب اگر کوئی اس طرح ہو تو ان کی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور بطور نشانی بھی رکھی جاتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے شفیق صاحب، ابھی جو موضوع چلا کہ یہاں پر وراثت تقسیم کرنے کے حوالے سے جو ہے نا بہت کوتاہی برتی جاتی ہے. اب وہ بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اگرچہ ان کے تقوی پر مبنی ہے کہ آپ ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بیمار تھے، جیسے ہی اس کا انتقال ہوا آپ نے فوراً چراغ بجھا دیا. کسی نے کہا کہ خیریت، تو فرمایا کہ اب اس چراغ کے تیل میں اس کے ورثہ کا حق داخل ہو چکا ہے. اب ہمارے یہاں انتقال ہو جانے کے بعد وراثت کی تقسیم جو ہے نا، اس میں بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اس میں بھی بس یہ بڑے برے بعض جو علم نہیں رکھتے، علم دین نہیں رکھتے، اس معاملے میں بڑے بے باک ہوتے ہیں اور وہ تحفے میں اور عقیدت میں محبت میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، رکھنا شروع کر دیتے ہیں، سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وراثت کا مال فوراً سے پیشتر اس کے ورثہ میں شرعی رہنمائی لے کر تقسیم کر دینا چاہیے. یہ یاد رکھیے. آپ کے پاس اگر کسی بھی فوت شدہ کا ورثہ ہے تو اس کے ورثے کے متعلق شرعی رہنمائی لیجئے اور وہ آپ سے جو جو سوالات کریں اس کے جوابات دے دیجئے، اور جہاں جہاں جتنا جتنا تقسیم کرنے کا کہیں یہ تقسیم کر دیجئے. یاد رکھیے اس کے لیے لوگ شرعی رہنمائی لینے کے بجائے مختلف اکاؤنٹیبلٹی سے کام لیتے ہیں. اس میں غلطیوں کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کا تجربہ غلط ہوتا ہے، ہر ایک غلط کیلکولیشن کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کہ درست کیلکولیشن بھی کی جاتی ہو، لیکن اگر آپ شرعی رہنمائی لے کر کسی مفتی سے، عالم دین سے شرعی رہنمائی لے کر اگر تقسیم کریں گے تو مزید آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا نا. تو لے لیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساجد علی قادری ہے. حضور میرا یہ ایک سوال ہے کہ میری ابھی والدہ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے. جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سوئم دوسرے دن ہونا چاہیے یا تیسرے دن ہونا چاہیے؟ اس کی صحیح ترتیب کچھ آپ سمجھا دیں تو نوازش ہو. سوئم تو جیسے کہ جملے سے یہ کہ تیسرے دن ہی ہوتا ہے اور تیسرے دن ہی بہتر ہے. یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا کہ دوسرے دن تو ویسے لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض چونکہ وہ دور سے آئے ہیں، اب ان کو ایک دن اسٹے کرنا پڑے گا، تو وہ اگلے دن صبح وہ سوئم کر کے وہ واپس اپنے اپنے چلے جائیں. سر مقصد تو ایسا ہے ثواب سے. جی. اب اگر ہو بھی جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی اس طرح کی ترکیب بنا بھی لیتا ہے. چہلم بھی وہ چہلم 40واں نہیں ہوتا، وہ 20واں 30واں 35واں اس کے مطابق وہ ترکیب ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کرنا. ایصال ثواب تو ہو جائے گا. اصلاح کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر یہ دنوں کے حساب سے، بعض لوگ تو اس کو بالکل کہ یہ دن سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا یہ کام. تو یہ ہے ایصال ثواب. اور شریعت مطہرہ نے اس کی کوئی بھی وہ معین دن نہیں بتائے گئے کہ یہ اس دن کریں، اس ٹائم کریں. ایصال ثواب آپ صبح کریں، شام کریں، میت گھر پہ موجود ہے اس وقت کریں، دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں، مرنے سے پہلے کر لیں، جب بھی کر لیں، زندگی حیات میں کر لیں. یہ نہیں بات ہے یار مرنے سے پہلے ایصال ثواب کیسے کریں گے؟ ارے بھائی زندوں کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے. ہم کو ثواب نہیں چاہیے، کرو بھائی، ہمیں تو بہت حاجت ہے. تو زندوں کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے اور فوت شدہ لوگوں کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے. عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے، عمل کے بعد بھی ہوتا ہے. ثواب ایصال ہوتا ہے جبکہ ہو ثواب. ماشاءاللہ ثواب ایصال کرنا ہے. ماشاءاللہ. اس موقع پر میں چاہوں گا کہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ایصال ثواب سے متعلق ہماری رہنمائی کا سامان کیا، مکتبۃ المدینہ پر الحمدللہ فاتحہ کا طریقہ
نامی رسالہ موجود ہے جس میں الحمدللہ رب العالمین سویم کے موقع پر، چہلم کے موقع پر، برسی کے موقع پر، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے عرس کے موقع پر فاتحہ کا انداز کیا ہونا چاہیے، ایصال ثواب کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، ایصال ثواب کی صورت کیا ہونی چاہیے، کیا کیا صورتیں پڑھنی چاہیے، کس کس انداز سے ہو سکتا ہے، اس کے ثواب کی صورتیں کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، الحمدللہ اس کی برکتیں کیا ہیں، اس پر الحمدللہ بہترین رہنمائی کا سامان کیا گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ سویم، چہلم، برسی، عرس، 11ویں شریف، 12ویں شریف، جو یہ ایصال ثواب کے الحمدللہ رب العالمین مختلف رائج اصطلاحات ہیں، اس کے طریقے کو جاننے، سمجھنے، اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے فاتحہ کا طریقہ نامی رسالہ ضرور بالضرور حاصل کیجیے۔ نماز کے احکام میں موجود ہے، 12واں رسالہ یہی۔ نماز کے احکام جو الحمدللہ رب العالمین بہت معتبر کتاب ہے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، جن اسلامی بھائیوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو اس پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، موجود نہیں تو میری عاجزانہ التجا یہ فاتحہ تو ہماری ہوتے ہوتے ہوگی، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لہٰذا میری عاجزانہ التجا یہ ہے کہ نماز کے احکام کی صورت تو اختیار کر ہی لیجیے۔ 2 مدنی پھول عرض کرتا ہوں۔ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، اللہ عز و جل کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے، اسے ہم پہن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں اے قبر والے، یہ ہدیہ یعنی تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے محرومین کو ایصال ثواب کرنے کی عادت پیدا کریں، جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ ایصال ثواب کر دیں، کھانا کھانے کے بعد ایصال کر دیں، اور اپنے گناہوں کی عادت چھوڑ دیں کہ اپنے گناہوں کے ذریعے اپنے مردوں کو تکلیف مت دو، اپنے فوت شدہ لوگوں کو تکلیف مت دو، بالخصوص والدین کی قبروں میں اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایسا نہ کریں، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد عظیم قادری ہے۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچے اور نابالغ کا تیجا کرنا کیسا ہے؟ عرض کی گئی نا، یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، لہذا نابالغ بچے کا بھی تیجا ہو سکتا ہے، کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے والد صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے سلسلے میں سب سے پہلے مجھے آپ ایک عمل ایسا بتا دیجئے جس سے میں ان کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کر سکوں، اور دوسرا اسی شوق کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جس کے گھر پہ بھی انتقال ہو جائے ان کے ہاں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے ایصال ثواب کے لیے جو سب سے پہلے سوال کیا ہے تو اس سے متعلق یہی فاتحہ کا طریقہ میں ایصال ثواب کے لیے بے شمار بہاریں اور برکتیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے یہ کنواں انہوں نے اس کی ترکیب بنائی۔ تو یوں ایصال ثواب بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے، آپ چاہیں تو مسجد بنا لیں، جن کا بھی آپ کا والد والدہ جو بھی جس کا بھی انتقال ہو، مسجد بنا لیں، مدرسہ بنا لیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حافظ یا عالم کے اخراجات اٹھا لیں، کہیں کوئی سنی مدرسے کے راشن کا خرچہ لے لیں، بہت سارے ایصال ثواب کی صورت ہیں۔ اور پھر کثرت کے ساتھ نمازیں اور ان کے ثواب کو ایصال کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کا ثواب ایصال کریں، یعنی اپنی جو انفرادی عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں، وہ اپنے مرومین کو ایصال ثواب کرتے رہیں۔
مدنی قافلوں میں سفر کریں، یہ زبردست ایصال ثواب ہے. ایک 3 دن کا مدنی قافلہ، کیا آپ یہ کہیے کہ میں 3 دن کے مدنی قافلے کا ثواب اپنی والدہ کو ایصال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں 3 دن کا مدنی قافلہ کیا کیا ہے. اس 3 دن کے مدنی قافلے میں راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والا ثواب حق نمبر 1، اس میں کی گئی بے شمار نیتیں. نمبر 2، اس سفر میں پڑھی گئی نمازیں، وہ بھی 5 نمازیں با جماعت، اللہ توفیق تکبیر اولا کے ساتھ. پھر راہ خدا عز و جل میں 3 دن کا سفر کریں گے تو اس میں آپ کو اشراق و چاش کے نوافل ملیں گے، اوابین کے نوافل ملیں گے، تہجد کی نماز ملے گی، اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت، ہو لوگوں کو جا جا کر نیکی کی دعوت دینا، ان کو مسجد کی طرف لانا. ذرا سوچئے اس کا کتنا ثواب ملے گا. اور ذہ قسمت کہ اگر اس دوران کو غیر مسلم کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کا موقع ملا اور وہ آپ کی نیکی کی دعوت سے مسلمان ہو گیا، مدینہ ہو گیا نا، اس کا بھی ایصال ثواب ہوگا. کئی ہو سکتا ہے کہ بے نمازی آپ کی نیکی کی دعوت سے اس مدنی قافلے میں نمازی بن جائیں. مسجد میں حاضری کا ثواب، اعتکاف کا ثواب، سنت اعتکاف کا جو ثواب آپ لیں گے وہ، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت وہاں ہوگی، قرآن پاک کے سیکھنے کا جہاں ذہن دیا جائے گا، پھر علم دین یہاں جو سکھایا جائے گا، درس وغیرہ بیان کے اندر، اتنا سارا ثواب آپ جو 3 دن کے مدنی قافلے میں کما سکتے ہیں، اس کے علاوہ کی صورت میں بہت مشکل ہے. اگر آپ کے یہاں کسی کا بھی انتقال ہو جائے، آپ فوراً سے پیشتر 3 دن کے مدنی قافلے کی کم از کم نیت کر کے آپ ان کے ایصال ثواب کی ترکیب بنائیں. اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو تمام بھائی ترکیب بنائیں، ماں کا انتقال ہو گیا ہے تمام بھائی ترکیب بنائیں، بیٹے کا انتقال ہو گیا تو والد صاحب ترکیب بنائیں، ماں یا بہنیں یہ مدرسۃ المدینہ بالیغات اور ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کی ترکیب بنائیں. انشاءاللہ تعالی خوب ثواب کا ڈھیر ملے گا. آپ بولو تم نے مسجد کا مشورہ دیا، مسجد کہاں سے بنائے؟ کوئی آپ کو اس میں زحمت ایسی نہیں ہوگی. آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں. دعوت اسلامی کی الحمدللہ خدام المساجد مجلس بنی ہوئی ہے جو الحمدللہ ملک و بیرون ملک میں مسجدیں بناتی ہے. آپ ان کو کہتے ہیں کہ میں اتنے لاکھ کی مسجد بنانا چاہتا ہوں یا کسی مسجد میں میرے اتنے 1000 روپے لگا دیجئے میری ماں کے یا میرے والد کے ایصال ثواب کے لیے، الحمدللہ یہ ہوگا. اور ایک اور زبردست ایصال ثواب کے لیے لنگر رسائل کیجئے. ماشاءاللہ 3 4 5 10 روپے کے رسالے ملتے ہیں. یہ 313 لے لیے، 1200 لے لیے، 12 لے لیے اور تقسیم کر دیے. یہ تو اس موقع پر ترکیب بن جانی چاہیے کہ میت گھر پہ رکھی ہوئی، اب لوگ آ رہے ہیں، اب اس کے وہ غسل دیا جا رہا ہے، اب وہ بیٹھ کر بڑا افسوس ہوا جی، بیٹھ گئے اب اخبار لے کے بیٹھے ہوئے. کئی وہ مطلب دیہاتوں میں وہ حکا پی رہے ہیں، سگریٹ کش لگا رہے ہیں. رسائل رکھ دیے جائیں، وہ بھی قبر کا امتحان، مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، تاکہ اپنی موت بھی تو یاد آئے نا. وہ مرنے والے کے ایصال ثواب کریں تو خود اپنی موت بھی تو یاد کریں. تو یہ بھی ایک وہ ہاتھ ترکیب ہو جائے اور جنازے کے موقع پر تقسیم کر دیا جائے. میت کی تدفین ہو رہی ہے، فارغ ہیں تو اس پر رسالہ کو پڑھ کر سنا دیں. تو یہ بھی ترکیب، ایصال ثواب، نیکی کی دعوت، سب کچھ ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے یہاں انتقال ہو جائے تو مقتۃ المدینہ پہ فون کریں. یہ مثال کے طور پر میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ 12,000 روپے کے رسالے لے کر ہمارے یہاں آ جائیے. آپ کو اسی ترکیب بنا دیں گے تو وہ انشاءاللہ اسلام میں آ جائیں گے، بستہ لگا دیں گے، ٹیبل وغیرہ اس کے اوپر رسالے لگ دیں گے. آپ کے یہاں آنے والے تمام تر جو تعزیت کے لائیں ان کو آپ کی طرف سے یہ کیسٹیں، VCD، رسالے سب تقسیم کر دیا جائے گا. سیوم پر، چہلم پر، دونوں برسی پر، جس موقع پر کریں ہوگا. شادی بیاہ پر بھی ہماری ترکیب ہے ماشاءاللہ. ہال میں جا جا کر اسلامی بھائی جو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے لگاتے ہیں، لاکھ روپے کا لوگ شادی پہ کھانا کھلاتے ہیں تو چند ہزاروں روپے کا لنگر رسائل بھی کر دیتے ہیں الحمدللہ. اس سے بھی ثواب، بس سب ہے ثواب اور سب کے لیے اخلاص شرط ہے اور حلال کمائی سے کریں. مرحبا. سب ایصال ثواب کی ایک صورت، والد کے اگر ایصال ثواب لے داڑھی رکھ لیں ماشاءاللہ، امامہ باندھ لیں، مدنی حلیہ اپنا لے، تو وہ سوتے جاگتے اب داڑھی چہرے پر رہے گی، ایصال ثواب ہوتا ہی رہے گا. ماشاءاللہ کیسی پیاری صورت ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. ایصال ثواب کی جہاں آپ نے ماشاءاللہ اتنی صورتیں بیان کی ہیں، میت پر بہت بڑا ایک احسان ہو جائے گا اگر اس کی اولاد میں سے صاحب خانہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں. بہت پیاری توجہ دے رہا ہے.
نمازوں کا فدیہ جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے بھی اپنی اسی نماز کے احکام میں لکھا ہے، تو یہ بہت ضروری، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس کو تدفین سے پہلے ہی یہ کام کر دیں۔ روزے کا بھی اس میں ہے، نمازوں کا بھی، روزوں کا بھی، اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں پتہ ہے، علم ہے، تو وہ کسی کا قرضہ انہوں نے دینا ہے تو وہ قرضہ لوٹا دیں یا ان سے معاف کروا لیں۔ اس رسالے میں یہ قضا نمازوں کا طریقہ میں نماز کے فدیے کا بیان، اصل میں آپ دیکھیے کہ اس وقت پورے بیان میں ہم نے کثرت کے ساتھ اس رسالے کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ یہ جو کتاب ہے نماز کے احکام، اس کی اہمیت کو سمجھیے، یقین مانیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہر مسلمان کی حاجت ہے یہ کتاب، ہر گھر کی ضرورت ہے یہ کتاب، ہر گھر کی ضرورت، ہر فرد کی ضرورت ہے، مرد عورت دونوں کو الگ الگ ہونی چاہیے۔ بے شک نماز کے فدیے کا بیان یہ نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 345 پر شروع ہو رہا ہے، 345، کہ اس کا فدیہ کیسے ادا کرو، وہ آسان سے آسان طریقہ لکھا ہوا ہے کہ تھوڑے سے پیسے میں آپ لاکھوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ چلو پڑھو بھائی پڑھو، علم دین کی کمی کی وجہ سے ہم یہ سارے نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ علم دین اگر ہو تو الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نام محمد ایاز اتاری ہے۔ حاجی صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ لڑکی کی جب رخصتی ہوتی ہے اس ٹائم پہ گھر والے اور محلے دار پڑوسی روتے ہیں، روتے روتے اپنی چھاتیاں پیٹتے ہیں، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ رخصتی ہوتی ہے دنیا سے یا شادی کی رخصتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں روتے ہیں، مطلب یوں چھاتی پیٹنا، اور جس کو نوحہ بین کہتے ہیں، یہ جو اس کو تو خیر اجازت نہیں دی جائے گی اس کی، اور اتنی آواز سے بھی رونے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس سے کہ غیر محرم عورتوں کی آواز سنیں۔ ہاں البتہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے، بہن رخصت ہو رہی ہے، اور یہ ایک فرط محبت میں اور اس طرح کی کیفیات میں اگر کوئی اس طرح آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، کوئی روتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے تو نہیں بات ہے کہ چھاتی پیٹنا اور یہ کہ مطلب ایسا کون روتا ہے؟ سم ٹائم ایسا مطلب کہ ایسا ہوتا ہے، کئی کمیونٹیز میں چونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم پوری دنیا کو ہاں یہ رائے اب سوال کیا ہے تو پوری دنیا کو ایڈریس کریں تو تھوڑی کیا ہوگا، انڈرسٹوڈ ہے کہ اس طرح سے ترکیب ہے کہ واقعی کہیں کہیں پر ایسی صورت ہوتی ہے کہ سم ٹائم دولہا گھبرا جاتا ہے کہ یار میں لے کر جاؤں اس کو نہیں لے کر جاؤں، کوئی زیادہ ہی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ کیا کروں، مطلب کمال کی بات ہے، دولہے کو بھی گھبرا ڈالا ان لوگوں نے، اللہ خیر کرے، اور ہمارے سارے معاملات عین شریعت اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام عباس وبرکاتہ۔ احمد ہے، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اگر کسی کا بیٹا لندن میں اور اس کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کو آنے میں 2 سے 3 دن لگتے ہیں، اگر اس دوران میت کو فرض خانے میں رکھنا کیسا ہے؟ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت نے فوری تدفین کرنے کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے یہاں یہ ایک ہے رجحان کے بہت دیر تک میت کو رکھا جاتا ہے۔ یہ میت کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا رسک ہے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی ایک وقت کے بعد میت کا معاملہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سب لوگ اسی خدشے کے پیش نظر سرد خانے کو مطلب یہ دیتے ہیں، تکلیف ہے جی آپ اللہ تعالیٰ آپ کے درجے پوری بلند نوٹ کی تو آپ کرتے نے ہیں۔ رہنمائی کا سامان کی نا کہ سرد خانے میں رکھنے کی وجہ سے میت کو تکلیف پہنچے۔ اگر یہ طے کر لے کہ یہ جو سرد خانے میں رکھنے جا رہا ہے نا، تو اپنے اس کو بولے گا جب تک یہ میت سرد خانے میں، تم اس کے ساتھ رہو، یہ دراز میں رہے گی، تم اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اس کو وہیں کھڑے کھڑے سالے ثواب کرتے ہو، یہ خود سرد ہو جائے گا، تو پتہ چلے کہ کیا تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ میں چوٹ کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کروں گا۔ آپ کو کسی نے کہا اس کا بیٹا آ رہا ہے، اس کی میت کو اس کو سرد خانے میں رکھ دو، فون اٹھائیے، دولت اہل سنت جی، وہ ہمارے یہاں وہ میت رکھی ہوئی ہے اور بیٹا وہ لندن میں ہے، تو کیا حکم ہے کہ اتنی دیر میں یہ آ جائے گا، ہم میت کا کیا کریں، تدفین کر دیں، سرد خانے میں رکھیں گے، کیا کریں؟ تو الحمدللہ آپ کو جواب دے دیں گے، جیسا وہ کہنا ویسا کر لیجیے گا۔ یہ سرد خانے میں رکھنے کا نہیں کہیں گے، آپ نے فرمائی دیا، میں یہی کہہ رہا ہوں، نہیں لیکن میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، وہ جو سن رہے ہیں ان کو ہی عرض کر رہا ہوں، جو نہیں سن رہے ان کو بتا دیجئے
کیونکہ جب ایک میت ہوتی نا تو وہاں کوئی اکیلا آدمی نہیں ہوتا، وہاں 25 50 100 200 افراد ہوتے ہیں، اس میں بعض سمجھدار ہوتے ہیں. ایسا تھوڑی تھا کہ سارے کے سارے مطلب کہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، یوں کر دو یوں کر دو یوں کر دو. بعد کافی سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ہوئے آپ نے جنازے سے، بعض لوگ بہت سنجیدہ ہو کر دور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہو رہا ہے نا صحیح نہیں ہے، مگر ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کو صحیح سمجھانے جائیں گے نا، ان کو سمجھیں گے بھی نہیں. آپ دیکھیے جب وہ میت کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں تو ایسا اتار رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی پتہ کیا اتر رہا ہے اندر میں. یوں کرو یوں کرو یوں کرو. ارے خدا کے بندو، اتارنے والے کو اتارنے دو، تم اس کے اترنے پر اپنے اترنے کا تصور کرو کہ ایک دن میں نے اترنا ہے. یقین مانو اگر آپ صرف قبر کو دیکھتے رہے نا، قبر کو دیکھتے رہے، جو مردے کے ساتھ ہو رہا ہے دیکھتے رہے، تصور کرے میرے ساتھ ہوگا یہ. جب سیل رکھی جا رہی ہوگی نا آپ شاید پھوٹ پھوٹ کرو گے کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا، کہ یہ سیل رکھ دی جائے گی، بالکل اندھیرا کر دیا جائے گا میری قبر کے اندر، اور وہ جگر کا ٹکڑا لگتے جگر بیٹا یہ غور کر کو کہہ رہا ہوگا کہ یہ کونے سے دیکھ روشنی جا رہی ہے، ادھر بھی تھوڑا سا گاڑا لگا دے، ادھر سے بھی روشنی نہیں جانی چاہیے. اتنی مٹی قبر پہ ڈال دی جائے گی اور سارے جو جا رہے ہوں گے تو بندہ غور پیچھے مڑ کر دیکھے تو صحیح سب چلے گئے، کوئی نہیں ہے. تو پھر وہ اندھیرے قبر کو یاد کرے. امیل سنت ایک شعر میں لکھتے ہیں، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے. یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے. تو ہم مطلب کہ اس کو یاد کریں اور یہ غور کریں اور اس طرح نہ کریں. میت کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، یاد رکھیے گا. ویسے بھی گھر دیکھیں کہ جہاں انتظار نہیں کیا جاتا، اور میت کو بہت جلدی اس کے مراحل سے گزار کر، یعنی اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤ نا. اگر نیک ہے تو جلدی اپنی نعمتوں کو پائے، بد ہے اتارے اپنے انجام کو پائے. ہم کیوں اس کو مطلب کہ روک کر رکھیں؟ نیک کار تو چاہتا ہی ہوگا کہ مجھے جلدی قبر میں اتار دو، میری قبر میں جنت کی کھڑکی تو کھل جائے. سبحان اللہ. تو یوں مطلب کہ جو میت کے احکام ہیں، تدفین کے احکام ہیں، قبر کے بھی احکام ہیں کہ قبر کیسی ہونی چاہیے، قبر کے اندر کا معاملہ کیسا رکھنا چاہیے، قبر کے اوپر کا معاملہ کیسے رکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں سیکھیں. یہ مطلب ہم کب تک صرف یہی مطلب کہ دنیا کی تعلیم ہی کے پیچھے پاگل رہیں گے؟ مطلب یہ تو میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اس کو ہر فرد نے اس کو بھگتنا ہے. ہر فرد نے مطلب کہ موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر شخص کو موت آنی ہے، ہر شخص مرے گا. وہ ہے نا وہ سورہ رحمان میں، جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور باقی رہنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی. بے شک وہی باقی رہنے والا ہے، سب ختم ہو جائے گا. دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. اللہ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے. غلام ایک پل نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے. موت کا تصور رکھیں اور نزا کے وقت روح قبض ہو جانے کے بعد یہ ہونا ہے. موت سے غافل نہ ہوئے بے خبر ہے تو مہمان ایک ساتھ دنیا پر، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا
وقت تک رہے جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے، کیسے کیسے نوجوان بھی چل دیے، قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا گھبرائے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ موت کی یاد کی فضیلت کی روایت کا خلاصہ ذہن میں آ رہا ہے، جو روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد کرے گا وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کا خوبی کے ساتھ ذکر کیا گیا، میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بارے میں تمہارے صاحب کا کیا حال ہے؟ موت کو بھی یاد کرتا ہے؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمائے پھر اس کا وہ مقام نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اللہ، اتنی اہمیت ہے موت کو یاد۔ اور جہنم میں لے جانے والے اعمال میں ایسا میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی میں موت کو یاد کرنے کے بڑے مواقع، بڑا مدنی ذہن دیا جاتا ہے، اور واقعی جسے موت کی یاد ہو اور موت جس کے پیش نظر ہو، اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرو، فوت شدہ لوگوں میں شمار کرو، دنیا میں یورو جیسے مسافر رہا کرتا ہے۔ تو اسی کیفیت کے ساتھ اللہ نے چاہا اگر جینا نصیب ہو گیا نا تو بہت ساری برائیوں اور بہت سارے گناہوں سے نجات نصیب ہو جائے گی۔ امیر اہل سنت کے رسائل، ویران محل، قبر کا امتحان، مردے کی بے بسی، مردے کے صدمے، امیر اہل سنت کے بیان کی کیسٹ قبر کا امتحان، ماشاءاللہ خود نگرانی شورا کا بیان ہے، موت کا تصور بہت ہی رقت انگیز بیان ہے۔ انشاءاللہ تصور بن جائے گا اور گناہوں سے توبہ اللہ نے چاہا تو نصیب ہو جائے گی۔ پھر اپنے محلے کے اندر عزیز و اقربا میں اپنے فوت شدہ افراد کو یاد کریں، ان کے ہنستے چہرے، مسکراتے چہرے یاد کریں، یہ بھی موت کو یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ اشعار جو ابھی پڑھے جا رہے تھے وسائل بخشش میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے درج کیے، ان کو پڑھنا یا ان کو سننا یہ بھی موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مدنی چینل پر بیانات آتے رہتے ہیں، مبلغین اس پر بھی موت کے تذکرے کرتے ہیں، موت یاد دلاتے ہیں، ان کو سننے سے بھی موت کی یاد آئے گی اور انشاءاللہ وہ لذتیں ٹوٹیں گی اور موت، قبر، آخرت کی یاد آئے گی تو اللہ نے چاہا تو نیک اعمال کی طرف رغبت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، میرے چاند میں صدقے
چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے، تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم، تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم، تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا، تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم، فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر، فدا تم پہ ہو جائے عاصی یہ مزتر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو قاونوں کا، غوث اعظم امام تو قاونوں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، ان امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.